وہ 26ویں ترمیم جو پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈال کے لوگوں کی بیویوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بچوں کو اٹھا کے تشدد کر کے اور پیسے دے کے اور لوٹاکریسی کے ذریعے جس طرح پاس کرائی گئی ہے، رات کی تاریکی میں ڈاکہ ڈال کے نہ صرف ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور پہلے جوڈیشل کمیشن میں اپنے بندوں کی تعداد بڑھانے کے بعد اس کو پیک اپ کرنے کے بعد انہیں جو آئینی ترامیم ہے جس کے وجود کے نتیجے میں یہ جوڈیشل کمیشن بنا ہے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب کا کل کے خط کے بعد یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ کمیٹی جو کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت اور اس آرڈیننس کے تحت بنائی گئی تھی، اور انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ 26ویں آئینی ترمیم فل کورٹ کے پاس 4 تاریخ کو فکس کی جائے، لیکن 4 تاریخ کو فکس نہیں ہوئی اور 4 تاریخ کا دوسرا لیٹر آ گیا۔ تو سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جسٹس قاضی عیسیٰ صاحب کی جو باقیات ہیں، کیا جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ان کو فالو کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آج ایک مطلق العنان قسم کا چیف جسٹس قاضی عیسیٰ جو یہاں بیٹھا سہولت کاری کر رہا تھا، جس نے آرٹیکل 63A کی انٹرپریشن صرف اس لیے غلط کر کے دے دی ان کو، اور وہ جانے سے چند دن پہلے تاکہ جس کا وہ خود بینیفیشری بن سکے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے اس کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرنے کے بعد پھینک دیا۔ مگر سوال یہ ہے، کیا وہ آج قابل عزت زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا قابل فخر زندگی گزار رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ذاتی طور پر جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ایک بڑے آنریبل جج ہیں، لیکن ان کا بطور چیف جسٹس اس منصب کو قبول کرنا بھی قابل اعتراض بات ہے، لیکن اس سے زیادہ قابل اعتراض بات ان کا کمیٹی کے فیصلے کو نہ ماننا اور فل کورٹ بنا کے اس کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کو نہ لگانا ہے۔ اور آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کا جوڈیشل کمیشن کا اجلاس کورم نان جوڈس ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ اس جوڈیشل کمیشن کے اندر ایک قانونی سکم موجود ہے جس کے مطابق جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جوڈیشل کمیشن میں آئینی بینچ کا سربراہ بیٹھے گا۔ اب آئینی بینچ تو بنے نہیں ہیں، تو جب تک وہ کانسٹیٹیوٹ نہیں ہوگا جوڈیشل کمیشن کی تکمیل ہی ممکن نہیں ہو سکتی۔ تو جب اس کی تکمیل ہی ممکن نہیں ہے تو آج کا اجلاس بلایا جانا کسی صورت آئین کی روح کے مطابق نہیں ہے، یہ آئین کی روح کے خلاف ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے پی ٹی آئی نے اپنے 2 افراد نامزد کیے تاکہ اپنا موقف سامنے لایا جا سکے۔ میں سپریم کورٹ کے تمام جج صاحبان سے یہ گزارش کرتا ہوں، یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ نے قسم اٹھا رکھی ہے، آپ نے اوتھ لے رکھا ہے پاکستان کے آئین کو پروٹیکٹ کرنے، پریزرو کرنے کا، تو لہٰذا آپ پابند ہیں کہ یہاں جو غیر آئینی چیزیں چل رہی ہیں، جس طرح غیر آئینی یہ ترمیم کی گئی، اور غیر آئینی ترمیم جو کہ سب کی آنکھوں کے سامنے ہے، ایک طرف تو لوگوں کو اٹھا کے اغوا کر کے تشدد کر کے پیسے دے کے کرائی گئی، جس کے اندر قاضی عیسیٰ صاحب کی پوری سہولت کاری موجود تھی، دوسری طرف سپریم کورٹ کے لارجر بینچ بلکہ فل کورٹ کی ججمنٹ جو نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہیں وہ ججمنٹ امپلیمنٹ نہیں ہوئی، وہ نیشنل اسمبلی انکمپلیٹ تھی۔ تیسری طرف سینٹ کا کے پی کا اجلاس نہیں ہوا، آپ نے سینٹ کے پی کی نمائندگی کے بغیر آپ نے کس طرح آئینی ترمیم کر لی، اور اس کے بعد جس طرح آزاد عدلیہ کے اوپر حملہ ہوا وہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ یہ آئین کے بیسک سٹرکچر اور آئین کے بیسک فیچرز کے خلاف ہے۔ اس کے بارے میں سپریم کورٹ آلریڈی
راولپنڈی ڈسٹرکٹ کورٹس کے کیس میں یہ فیصلہ دے چکی ہے کہ کوئی بھی ترمیم، آئینی ترمیم، سو کارڈ آئینی ترمیم جو کہ ان پارلیمنٹیرینز نے پاس کی، اس کی اگر وائلیشن بیسک فیچرز یا سپریم کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن میں ہے یا آزاد عدلیہ کے اوپر اٹیک ہے، تو وہ اس کو سٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے۔ پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ اسمبلی جو ہارے ہوئے لوگوں پہ مشتمل ہے، چند لوگ اگر ڈاکہ زنی کے ذریعے الیکشن کے اوپر ڈاکہ ڈال کے الیکشن کمیشن سے ایک جعلی فارم 47 بنوا کے اور یہاں آ کر مسلط ہو جائیں گے، تو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھا ہوا ڈاکو ہو یا کچے کے اندر بیٹھا ہوا ڈاکو، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کچے کا ڈاکو کسی ایک شخص کو لوٹتا ہے، اس کی مال و دولت کو لوٹتا ہے، لیکن پکے کا ڈاکو پوری عوام، 25 کروڑ عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی ڈاکو پارلیمنٹ کے اندر گھس جائے گا اور اس بلڈنگ پہ قبضہ کر لے گا تو اس کی لیجٹیمیسی نہیں ہوگی۔ پھر آپ نے دیکھا رات کی تاریکی میں کل جس طریقے سے قانون سازی کے نام پہ ایک اور ڈاکہ ڈالا گیا، جو 6 بل پاس کرائے گئے، جس میں سے سپریم کورٹ کو پیک کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ میں 17 ججز کی بجائے 34 ججز کا اطلاق کیا جانا، یہ سراسر بدنیتی پہ مبنی ہے۔ مقصد صرف یہ ہے ان کا کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ ججز بیٹھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں، یہ ان کی خواہشات کی تکمیل نہیں کریں گے۔ اب ان کے مد مقابل اتنے ججز اس میں بھر دو، اتنی تقسیم پیدا کر دو کہ اپنی مرضی کے ججز کو یہاں لا کر کے پھر ان سے اپنی مرضی کے فیصلے لیے جا سکیں۔ اور بہانہ اور ڈرامہ کیا کرتے ہیں کہ جناب پینڈنسی زیادہ ہے۔ ابھی موجودہ جو چیف جسٹس صاحب آئے ہیں اور سپریم کورٹ بیٹھی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پینڈنسی قاضی فائزہ صاحب نے جان بوجھ کے بڑھائی تھی، چونکہ وہ 6 کیسز لگا رہے تھے، اور آج سپریم کورٹ میں 30 کیسز ہر بینچ میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر اگلے 6 مہینے میں یہ کیسز ختم ہو جاتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ جو 17 مزید ججز آپ نے بٹھانے ہیں، ان کی تنخواہیں میری آپ کی جیب سے جائیں گی، ان کی پینشن آپ کی میری جیب سے جائے گی، اور ان کو ہمیشہ کے لیے ان کے مرنے کے بعد ان کی بیوہ کو، ان کے بچوں کو پینشن ہم نے بلینز آف روپیز دینے ہیں، اور یہ پبلک ایکسچیکر کے اوپر بوجھ صرف ان کی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہے۔ اگر ان کی نیت واقعتاً کیسز کم کرنے کی ہوتی تو پھر یہ سٹیک ہولڈر سے گفتگو کرتے، بات کرتے، سپریم کورٹ کو انوالو کرتے، ان سے پوچھتے، لیکن یہاں تو 55,000 کیس ہیں، ہائی کورٹس میں 13.5 لاکھ کیس ہیں، وہاں تو کچھ نہیں ہو رہا سوائے اسلام آباد ہائی کورٹ کے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی ان کی بدنیتی اس لیے ہے کہ سارے جج صاحبان سوائے ایک آدھ کے، ان کو پتہ ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ججز ہیں۔ اب ان کو مسئلہ یہ ہے کہ وہاں اپنے مرضی کے ججز لگائیں اور ان کے پاس کیس فکس کرا کے اپنی مرضی کے سے فیصلے لیں۔ اور اسی طرح جو لوور جوڈیشری ہے، 22.5 لاکھ مقدمات ہیں ان کے پاس، وہاں تو ان کو کچھ نظر نہیں آتا، وہاں ججز کی تعداد بڑھائیں، تو لہٰذا یہ ایک فراڈ ہے جو یہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف چیف آف آرمی اسٹاف اور تمام سروسز چیف کی مدت ملازمت کو 3 سال سے 5 سال کر دیا گیا۔ پھر نہ صرف 3 سے 5 سال کیا بلکہ اس کو ایکسٹینڈیبل رکھا کہ اگلے 5 سال کے لیے بھی ان کی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے۔ اور پھر اسی طرح جو 64 ایئرز کی ایج رکھی گئی تھی کہ 64 سال آخری حد ہوگی، اس کے بعد یہ ریٹائر ہو جائیں گے، اس کو بھی ہٹا دیا گیا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں صرف سویلین مارشل لا نہیں، بدترین قسم کا مارشل لا لگانے کی انہوں نے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے اس کٹ پتلی پارلیمنٹ نے، اس ڈاکے کے ذریعے وجود میں آنے والی اس پارلیمنٹ نے جس نے یہ ظلم 25 کروڑ عوام پہ کر دیا ہے۔ اب یہ بادشاہت ہے، یہ کنگ شپ ہے، سپر بادشاہ آپ نے بنا دیا ہے ایک ادارے کے سربراہ کو،
بجائے اس بات کے کہ آپ پارلیمان کو مضبوط کرتے، آپ یہاں ملک کے بنیادی انسانی حقوق کی پامالی جو ساری دنیا کے سامنے ہو رہی ہے اس کے لیے کوئی آواز اٹھاتے، جو یہاا جمہوریت کا مطلب حق حکمرانی عوام کا ہونا چاہیے ان کو دینے کی بجائے آپ نے یہاں اپنے آپ کو کٹ پتلی ثابت کیا۔ نہ صرف آپ ہیں بلکہ آپ نے یہ ثابت کیا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان حرکتوں سے کبھی بھی نہ آپ اقتدار میں زیادہ دیر رہ سکیں گے اور نہ ہی عوام آپ کو اس کو قبول کرے گی۔ آخری جو انصاف کا فورم باقی بچ گیا ہے، آج یہ کٹ پتلی ان کے اوپر حملہ آور ہیں، اس سپریم کورٹ کے حملہ آور ہیں، تاکہ اپنے مرضی کا نظام انصاف قائم کر سکیں اور پھر ان کے ذریعے سے اپنی مرضی کے فیصلے لے سکیں۔ تو میں آپ کو وارن کرتا ہوں، اس کا نقصان سوائے انتشار کے، سوائے افراتفری کے، سوائے لوگوں کے اندر مایوسی پیدا کرنے کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب میں عوام سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ اٹھیں، آپ اپنے حقوق کے لیے اٹھیں۔ آپ کا حق ہے کہ حق حکمرانی آپ کے پاس ہونا چاہیے، آپ اٹھیں اس کو حاصل کریں۔ اس لیے کہ ان کٹ پتلیوں نے، ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے، ان تمام لوگوں نے اور یہ سو کارڈ اپنے آپ کو جمہوری کہنے والوں نے جمہوریت کو دفنا دیا ہے، اور ان لوگوں نے بدماشیاں اوپر مسلط کر دی ہے، اور اس بدماشیاں نے ملک میں آئین اور قانون کو پامال کر دیا ہے، اور چند لوگوں کے ہاتھوں میں آئین اور قانون کو ایک کھلونا بنا کے رکھ دیا ہے۔ اب یہ نظام انصاف پہ حملہ آور ہے اور انصاف کے نظام کو اپنی باندھی بنانا چاہتے ہیں، اور یہ جو ظلم ہوگا اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ خانہ جنگی ہوگی، اس کے نتیجے میں موب جسٹس سسٹم ایوالو ہوگا، اور اس کے نتیجے میں انقلاب آئے گا جو ان کے نہ اپنے گھر محفوظ ہوں گے لیکن نقصان ملک کا ہوگا۔ یہ لوگ تو ہیلی کاپٹرز اٹھائیں گے، ملک سے باہر بھاگ جائیں گے، لیکن میں عوام کو کہہ رہا ہوں اپنے حقوق کے لیے نکلیں اور اٹھ کھڑے ہوں۔ ابھی مجھے بتائیں، یہ آج سے 1 مہینہ پہلے جب انتظار پنجوتا نے عمران خان کے فوکل پرسن نے جس وقت یہ کہا کہ جی میں کنٹیمپٹ آف کورٹ فائل کر دی کہ میں صبح پیش ہوں گا کنٹیمپٹ آف کورٹ توہین عدالت کے لیے کہ عمران خان کی ملاقاتوں پہ پابندی، بجلی بند، ان کی ایکسرسائز بند، باہر کوئی نہیں نکال سکتے، کوئی ملاقات نہیں ہو سکتی، تو اس کو شام کو اٹھا لیا گیا، اس سے اسلام آباد سے اٹھایا گیا۔ مجھے بتا دیں کدھر ہے CCTV کیمرے؟ اٹارنی جنرل صاحب نے آ کر کہا کہ جی 24 گھنٹے میں رہا ہو جائے گا، ٹریس ہو چکا ہے۔ پھر آپ نے جو اٹک میں ڈرامہ دیکھا، وہ جو پولیس ڈرامہ کر رہی ہے، وہ پوچھتا ہے پولیس والا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ ہے انتظار، وہ آگے سے خود کہتا ہے جی انتظار حسین صاحب ہیں۔ تو کیسے اس کو پتہ چل گیا تھا؟ یہ سارے ڈرامے بند کریں، اس ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلنے دیں، اس کو معیار مت بنائیں۔ آپ جب تک ملک میں رول آف لا قائم نہیں کریں گے، جب تک ملک میں جمہوریت قائم نہیں کریں گے، تو اسی طرح جو آج بلومبرگ کی رپورٹ آئی ہے، آپ کو پتہ ہے سارے دوستوں کو، آپ کا جو ٹیلنٹ ہے، آپ کا جو پڑھا لکھا نوجوان ہے، یا وہ ملک چھوڑ کے چلا گیا ہے یا وہ ملک چھوڑ کے بھاگنا چاہتا ہے، اور آپ کا سرمایہ کار آپ کا پیسہ یہاں سے لے کے ملک سے باہر بھاگ رہا ہے۔ خدا کے لیے اس ملک کے 25 کروڑ عوام پہ ترس کھائیں اور یہاں لوگوں کو رہنے کا حق دیں اور اس ملک کو رہنے کے قابل بنائیں۔ شکریہ۔ جی سوال تھا آپ کا۔ اچھا شریف شاہین صاحب یہ بتائے گا کہ آج جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں کیا پاکستان تحریک انصاف شامل ہوگی، اور اگر شامل ہوتی ہے تو پھر عمران خان کا جو بیانیہ تھا 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر کہ ہم اسے نہیں مانتے، تو اس کو ایکسیپٹ کرنے کے مطابق نہیں؟ دیکھیں، ہم آپ کو ایک بات بتانا چاہتے ہیں، ہم آج اس لیے شامل ہو رہے ہیں کہ وہاں ہم اپنا آبجیکشن ریز کر سکیں۔ آپ کا سوال دوسرا ہوگا کہ پھر ہم پارلیمانی پارٹی میں کمیٹی میں کیوں نہیں بیٹھے تھے جو چیف جسٹس کی تعیناتی کر رہی تھی؟ دیکھیں، پارلیمانی کمیٹی کے اندر ہمارے 3 ووٹ تھے اور وہاں 3/4 میجارٹی سے فیصلہ ہونا تھا۔ 8 بندے گورنمنٹ کے، پیپلز پارٹی اور MQM اور مسلم لیگ نون کے آلریڈی بیٹھے ہوئے تھے، فیصلہ ان کے ہاتھ میں تھا، انہوں نے کیا۔ کامران مرتضیٰ گیا، اس نے آبجیکشن کیا، کیا ہوا؟ وہ آلریڈی فیصلہ کر چکے تھے، تو ہم نے اس کو نہیں قبول کیا کہ ہم نہیں جائیں گے۔ لیکن ہم اس میں انڈر پروٹیسٹ بیٹھ رہے ہیں۔ انڈر پروٹیسٹ اس لیے بیٹھ رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کے ججز کا بھی ضمیر جگانا چاہتے ہیں کہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس ملک میں ہونے والے ظلم کو روک سکیں۔ اگر ہم کوئی اپنا رول ادا کر سکتے ہیں
تو اس لیے ہم نے اپنے نمائندے بھیجے ہیں اور انشاءاللہ وہ پوری طرح بھرپور نمائندگی کریں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے ججز کو اور اپنا اس وقت رول ادا کرنے کی ضرورت ہے جو کہ ان کو کرنا چاہیے. اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر یہ سوچ لیں کہ جسٹس قاضی فائزہ کچھ زیادہ دور نہیں ہے, تو اس کا جو انجام ہوا ہے تو پھر جو جج اس طرح ناانصافی کے فیصلے کرے گا اس کا انجام شاید اس سے بھی بدتر ہو.